اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہر سال ہم معراج کے آنے پر اس بحث کو چھیڑتے ہیں اور اس بحث کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں۔ اس میں امت کے بہت سارے علماء کا، اسکالرز کا، بہت سارے لوگوں کا موقف ہے اور ہر کسی کا موقف اپنے فرقے کے اور اپنے عقیدے کے مطابق ہے، لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن اینڈ حدیث میرا بھی حق ہے کہ میں بھی اس پر اپنی اوپینین دوں، اور میرے ماشاءاللہ گروپ ممبرز، اسٹوڈنٹس اور میرے دوست و احباب نے مجھ سے کافی اس بات کا ڈسکس کیا کہ اس کے بارے میں آپ جو ہے کوئی اپنا نیو لیکچر دیں۔ اور اس وقت اسلامی جو ہجری سال ہے وہ 1443 ہے، اور آج جو ہے وہ 26 رجب ہے، اور 27 رجب معراج کی رات جو کہ مشہور ہے، لیکن اس کا بہترین وقت اور تاریخ اللہ جانتے ہیں۔ یہ ایک اندازہ ہے کہ جی وہ جو معراج ہوئی تو وہ 27 رجب تھی، لیکن اس کے بارے میں کوئی اوتھینٹک موقف حدیث کے اندر موجود نہیں ہے اور نہ ہی قرآن میں۔ تو بہرحال معراج تو ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معراج کروائی، اور سدرۃ المنتہا تک جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثابت ہے۔ لیکن اس سے آگے جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ تو کسی حدیث سے ثابت ہے اور نہ ہی قرآن کی آیات سے۔ جو آیات سورہ نجم کی بیان کی جاتی ہیں، اگر آپ ان آیات کو جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو اچھی طرح سے پتہ چل جائے گا کہ کہیں پر بھی قرآن میں بھی سدرۃ المنتہا سے آگے جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ثابت نہیں ہے۔ تو اگر آپ سورہ نجم کی آن ورڈ آیت نمبر جو ہے وہ 4 سے پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ آن ورڈ جو ہے اسے 18 تک آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا سچائی ہے اور کیا جھوٹی ہے۔ اب انہی چیزوں کو ہم احادیث سے جو ہے وہ سرچ کر لیتے ہیں کہ کتنے سارے موقف ہیں، کتنے صحابہ کے، اور میں آپ کو سارے موقف جو ہے جو مختصر ہیں، تو بہت ساری احادیث، لیکن مختصر میں آپ کو جو موقف بیان کر دیتی ہوں وہ عبداللہ بن مسعود کا موقف ہے، بخاری سے، حدیث نمبر ہے 4856۔ ان کا موقف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جبرائیل امین کو دیکھا اور ان کے 600 پر تھے۔ اسی طرح مسلم میں، صحیح مسلم، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے، حدیث نمبر 443 اور 444 اس کا نمبر ہے کہ اللہ نور ہے، اسے کیسے دیکھوں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھوں۔ یہ ابو ذر غفاری کا موقف ہے۔ اسی طرح ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے مسلم میں 445، اللہ کا پردہ نور ہے، اور اگر اللہ اپنے نور کے پردے کو کھول دے تو جہاں تک اللہ کی نگاہ پہنچے اس کی مخلوق کو جلا ڈالے گی۔ یہ ایک بہت ہی زبردست موقف ہے، اسے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو خواب میں دیکھا، مشکات میں اس کا حدیث نمبر 748 ہے، اور اگر اس کی وضاحت آپ چاہتے ہیں تو آپ مشکات میں حدیث نمبر 5660 میں دیکھ سکتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی کیفیت اور حالت جو ہے وہ آپ مختصر صحیح مسلم میں 444 اور 445 میں دیکھ سکتے ہیں، الحمدللہ۔ اچھا، پھر اسی طرح ایک اور کنفیوز کرنے والی حدیث آتی ہے مسلم میں 437، جس میں ابن عباس کا موقف ہے، اور وہ سورہ نجم کی آیت نمبر 11 سے 13 کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 11 ہے کہ جھوٹ نہ دیکھا جو اس دل نے دیکھا،
اور پھر آیت نمبر 13 بیان کرتے ہیں، اور آپ نے اسے ایک بار اترتے دیکھا کے بارے میں کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کو اپنے دل سے 2 بار دیکھا۔ اچھا، یہ حدیث یہاں پر پھر تھوڑی سی کنفیوژن ڈال دیتی ہے کہ ابن عباس کا موقف اور مسلم کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار دیکھا، اور آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے دیکھا۔ اچھا، پھر اسی طرح ایک موقف اور آتا ہے ترمذی میں، جو کہ حدیث نمبر 3279 ہے، جس میں اکرمہ صحابی نے کہا، ابن عباس سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو یعنی اللہ کو آنکھیں نہیں پا سکتی؟ ہاں، وہ خود نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 103 ہے۔ تو اس پہ ابن عباس نے کہا کہ تم پر افسوس ہے، یہ تو اس وقت کی بات ہے جب وہ اپنے ذاتی نور کے ساتھ تجلی فرمائے۔ تو ابن عباس نے پھر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 بار دیکھا ہے۔ اچھا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، جیسے کہ میں نے بیان کیا، حدیث نمبر 3279 ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے، اور پھر ترمذی میں ہی ایک دوسری حدیث آتی ہے جو کہ ہے 3235۔ یہ بڑی طویل حدیث ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ میں سو گیا، اور میں نے تہجد کا وقت تھا اور میں سو گیا، اور پھر میں نے جو ہے اپنے رب کو دیکھا کہ بہت خوبصورت شکل میں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کی ٹھنڈک محسوس کی۔ اور پھر یہ بڑی طویل حدیث ہے، اس میں بہت سارے احکامات ہیں۔ بیسیکلی ایک وہ دعا ہے جسے ہائی لائٹ کرنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ہم اس دعا کو چھوڑ کر اس بحث میں پڑ جاتے ہیں اور اس حدیث کو اس طرح دلیل کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خود فرمایا ترمذی کی حدیث نمبر 3235 میں کہ میں نے اپنے رب کو خوبصورت شکل میں دیکھا۔ تو اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، جبکہ مسلم میں ابن عباس کا موقف یہ ہے کہ 437 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور 2 بار دیکھا۔ اب ترمذی کی یہ ایک ہی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بار اللہ کو دیکھنے کا دعویٰ کیا، اور یہ دعویٰ کہا کہ میں نے خوبصورت شکل میں دیکھا۔ ٹھیک ہے، اب وہ شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بیان کر سکتے ہیں، بلکہ وہ ایک مثال کے طور پر کہا، جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صورت کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، اور کیونکہ وہ خواب تھا تو ابن عباس بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ ابن عباس کا یہ موقف ہے صرف، اور کسی صحابی کا یہ موقف نہیں ہے کہ ایون دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا۔ یہ صرف ابن عباس کا موقف ہے کہ اپنے دل سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، آنکھوں سے دیکھنے کا احاطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کر سکتے۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا بھی موقف یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی دل سے 2 بار دیکھا۔ ٹھیک ہے، اب بیسیکلی ترمذی میں 3235 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان کر دیا کہ انہوں نے 1 بار، یعنی کہ یہ ایک ہی دفعہ کا ذکر ہے جو دیکھا ہے اللہ کو، اور اس کو خوبصورت شکل میں دیکھا ہے۔ جیسے کہ ہم مثال کے طور پر یہ بات بھی کرتے ہیں کہ اگر ایسی شکل آ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس وقت ہم کسی شکل صورت کی بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم اسے کیا کہتے ہیں، محاورتاً یا مثالاً یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو گئی تو پھر آپ کیا کریں گے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو انسان کی ایک صورت ہوتی ہے وہ کوئی الگ سے پیدا ہو گئی اور ہم اس صورت کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، نہیں، ہم صورت اس شکل میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی صورت میں کوئی مسئلہ آ گیا تو پھر کیا ہوگا۔ اور اگر ہم جملتاً یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس شکل میں یہ بات آ گئی تو پھر کیا کریں گے، ایسی شکل میں اگر ایسی مشکل پڑ گئی تو کیا کریں گے۔ تو اس بات سے یہ موقف میں اس لیے بیان کر رہی ہوں کیونکہ یہاں پر عبداللہ بن مسعود کا موقف ہے بخاری سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات سیدنا جبرائیل امین کو دیکھا، اس وقت ان کے 600 پر تھے، اور 2 دفعہ دیکھا۔ اسی طرح ابو ذر غفاری کا موقف ہے مسلم میں 444 کہ اللہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھوں۔ اسی طرح ابو موسیٰ کا موقف ہے مسلم میں حدیث نمبر 445 اللہ کا پردہ نور ہے،
اور اگر اللہ اپنے پردے کو کھول دے تو جہاں تک اللہ کی نگاہ پہنچے اس کی مخلوق کو جلا ڈالے. ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے موقف کو ہم ایک طرف نہیں ڈال سکتے. اسی طرح اور بے تحاشا احادیث ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود کا ان سے روایت ہے، حدیث نمبر ہے 433. ٹھیک ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے ہم جاتے ہیں کہ یہ زر بن حبیش سے اللہ تعالی کے اس فرمان کے بارے میں سوال کیا. وہ 2 کمان کے برابر فاصلے پر تھے یا اس سے بھی زیادہ قریب تھے. زر نے کہا مجھے عبداللہ بن مسعود نے خبر دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے. پھر مسلم کی حدیث نمبر 433 میں آ جائیں. حفص بن غیاث نے شیبانی نے ان سے زر سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. انہوں نے آیت جھوٹ نہ دیکھا دل نے جو دیکھا پڑھی. کہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر ابن عباس مسلم میں ہی ان کا موقف آ رہا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ نہ دیکھا جو دل نے دیکھا. ٹھیک ہے، وہ اس کے بارے میں موقف یہ دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو 2 بار دیکھا. اب یہی حدیث کو عبداللہ بن مسعود بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا اور ان کے 600 پر ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کانٹرڈکشن ہو رہی ہے مسلم میں ہی. میں نے آپ کو جو کانٹرڈکشن کا بتایا نا کہ ابن عباس کی حدیث نمبر 437 ہے، وہ کہہ رہے ہیں سورہ نجم کی آیت نمبر 11 اور 13 پہ کہ جھوٹ نہ دیکھا جو دل نے دیکھا، اور آپ نے اسے ایک بار اترتے دیکھا. ٹھیک ہے، ابن عباس مسلم میں ہی 437 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کو اپنے دل سے 2 بار دیکھا. وہ دل کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل سے دیکھا. اور یہیں پر صحیح مسلم میں ہی آپ اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں 433 میں، تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود کہ جھوٹ نہ دیکھا دل نے جو دیکھا، یہ پڑھی اور کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا جن کے 600 پر تھے. اب یہاں پر آپ بتائیں کہ آپ کس کی بات مانیں گے، عبداللہ بن مسعود کی یا ابن عباس کی؟ کانٹرڈکشن ہو رہی ہے نا. لیکن ابن عباس بھی یہ فرما رہے ہیں کہ دل سے دیکھا، آنکھوں سے نہیں دیکھا. اور پھر اسی طرح جو ہے ابو موسیٰ کا موقف ہے مسلم میں ہی. آپ آگے چلیں گے 445 میں وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا پردہ نور ہے، اگر اللہ اپنے پردے کو کھول دے تو جہاں تک اللہ کی نگاہ پہنچے اس کی مخلوق کو جلا ڈالے. اب یہ اتنا کلیئر موقف ہے کہ اس کے آگے کوئی بھی موقف کھڑا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ حدیث جو ہے امیش بن سے انہوں نے ابی عبیدہ سے انہوں نے ابو موسیٰ سے روایت کی. انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہو کر 5 باتوں پر مشتمل خطبہ فرمایا. بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں اور نہ سونا اس کے شایان شان ہے. وہ میزان کے پلڑوں کو جھکاتا اور اوپر اٹھاتا ہے. رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اس کا پردہ نور ہے. ابو بکر کی روایت میں نور کی جگہ نار ہے یعنی آگ ہے. اگر وہ اس پردے کو کھول دے تو اس کے چہرے کے انوار جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے اس کی مخلوق کو جلا ڈالیں. ٹھیک ہے، تو یہ آ رہی ہے حدیث 455 مسلم میں ہی. تو جب آپ ان ساری احادیث کا احاطہ کرتے ہیں تو آپ کو اچھی طرح سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس کا موقف صحیح ہے. اب ہم آتے ہیں آخری حدیث کی طرف جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس پوری بات کو کنکلوڈ کر دیتی ہے، اور وہ حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور وہ حدیث ہے بخاری کی 4855. ٹھیک ہے، وہ کس کی حدیث ہے؟ بخاری کی 4855، اور مسلم میں وہ حدیث ہے 439 جو کہ میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں. اس کو آپ نے اچھی طرح سے یہ پورا سب کے موقف کا نا، جیسے میں نے موقف آپ کو بتایا عبداللہ بن مسعود کا موقف بخاری اور مسلم سے بتایا،
ابو ذر غفاری کا موقف بتایا، ابو موسیٰ کا موقف بتایا، عبداللہ بن مسعود کا موقف بتایا، ابن عباس کا موقف بتایا، ترمذی کی احادیث آپ کے سامنے بیان کی. ٹھیک ہے. اب ان سب کے اوپر جو ہے وہ بھاری کون سی حدیث ہے؟ اما عائشہ کی، جس کا نمبر ہے مسلم میں 439 اور بخاری میں ہے 4855. مسلم میرے سامنے اس وقت کھلی ہوئی ہے، میں آپ کو حدیث پڑھ کے سناتی ہوں. سے ابن جو ہے مسروق ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا، ابو عائشہ، یہ مسروق جو ہے ان کی بیٹی کا نام بھی عائشہ تھا تو وہ پیار سے ان کو ابو عائشہ کہتی تھی. یہ مسروق کی کینیت ہے، تین چیزیں ہیں جس نے ان میں سے کوئی بات کہی. یہ اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ تین چیزیں ہیں جس نے ان میں سے کوئی بات کہی اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا. میں نے پوچھا، یعنی مسروق صحابی جن کا نام مسروق ہے اور ان کی کینیت بھی ابو عائشہ بھی ہے، انہوں نے پوچھا وہ باتیں کون سی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، یعنی اما عائشہ نے، جس نے یہ گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا. انہوں نے کہا، یعنی مسروق صحابی نے، میں ٹیک لگائے ہوئے تھا تو یہ بات سنتے ہی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کہا، ام المومنین، مجھے بات کرنے کا موقع دیجئے اور جلدی نہ کیجئے. انہوں نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ ان کے سامنے بھی یہ سارے صحابیوں کے موقف تھے اور ابن عباس کا موقف تھا جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو 2 بار دیکھا لیکن دل سے دیکھا. تو وہ اٹھ کے ذرا ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بھی اجازت دیجئے کہ میں بھی ذرا اپنی بات پیش کر دوں، بات کرنے کا موقع دیجئے اور جلدی نہ کیجئے. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا اسی طرح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک اور بار اترتے ہوئے دیکھا. یہ آیت اب جو ہے مسروق صحابی جو کہ ابن عباس نے بھی بیان کی، وہی آیت پڑھی سورہ نجم کی آیت نمبر 11-13، تو یہ پڑھ کر سنائی. تو اما عائشہ باگے کیا کہہ رہی ہیں، یہ میں حدیث کو کنٹینیو پڑھ رہی ہوں. اما عائشہ نے فرمایا، میں اس امت میں سب سے پہلی ہوں جس نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا وہ یقیناً جبرائیل علیہ السلام ہے. میں نے انہیں اس شکل میں جس میں وہ پیدا کیے گئے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی نہیں دیکھا. ایک دفعہ میں نے انہیں آسمان سے اترتے دیکھا، ان کے وجود کی بڑھائی نے آسمان و زمین کے درمیان کی وسعت کو بڑھ دیا تھا. پھر ام المومنین نے فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے، وہ باریک بین ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کسی بشر میں طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کلام فرمائے مگر وحی کے ذریعے سے یا پردے کی اوڑ سے یا وہ کسی پیغام لانے والے فرشتے کو بھیجے تو وہ اس کے حکم سے جو چاہے وحی کرے، بلا شبہ وہ بہت بلند اور دانا ہے. ام المومنین نے فرمایا، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے کچھ چھپا لیا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہ پہنچایا، یعنی فریضہ رسالت ادا نہ کیا. اور انہوں نے فرمایا، یعنی کہ اما عائشہ نے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اور جو شخص یہ کہے کہ آپ اس بات کی خبر دے دیتے ہیں کہ کل کیا ہوگا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی فرما دیجئے کہ کوئی ایک بھی جو آسمانوں اور زمین میں ہے غیب نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. اب اما عائشہ نے یہ 3 باتیں بیان کر دی کہ جو یہ 3 باتیں کہتا ہے نا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا. کون سی؟ کہ جو یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی اپنی حدیث میں کہ انہوں نے جبرائیل امین کو دیکھا، ٹھیک ہے، اور 2 بار دیکھا ان کی اصلی شکل میں. اور دوسری بات اما عائشہ نے کہی کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں سے کوئی بات چھپا لی اور کچھ بیان کر دی، جیسے ہمارے یہ جو صوفی حضرات ہیں کہتے ہیں نا جی سینہ بسینہ ہم تک پہنچا ہے، اور کسی کو تو یہ بات پوری امت میں پتا نہیں ہے، اماموں کو بھی پتا نہیں ہے، البتہ یہ ولیوں کو اور یہ گدی نشینوں کو سینہ بسینہ پہنچا ہے تو یہ کہتے ہیں صرف ہمیں ہی پتا ہے کیونکہ قرآن میں اور حدیث میں تو آئی نہیں.
تو اما عائشہ نے یہ بھی بتا دیا دوسرا عقیدہ کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کتاب میں سے چھپا لی اور کچھ بتا دی تو اس نے بھی بہتان باندھا. اور تیسرا عقیدہ بھی اما عائشہ نے بتا دیا کہ جو شخص یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر دیتے ہیں کہ کل کیا ہوگا تو اس نے بھی اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا. تو اب یہ بات صاف صاف کلیئر کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ جبرائیل امین کو دیکھا, اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. اور ابن عباس کا موقف بھی یہاں پر جو ہے غلط ثابت ہو رہا ہے, کیونکہ اسی سورہ نجم کی میں نے آپ کو جو وضاحت کر دی ہے کہ وہ بات جو بیان کی ابن عباس نے وہ بھی صاف پتہ چل گئی کہ وہ جبرائیل امین کو دیکھا. ٹھیک ہے, جو کہ میں آپ کو حدیث پہلے سنا چکی ہوں, مسلم کی حدیث نمبر 443. تو یہاں پہ بھی ابن عباس کا موقف کمزور پڑ گیا, کیونکہ اس بات کا جو گواہی ہے وہ بہت سارے صحابہ اور دوسرے دیکھ رہے ہیں. اور اما عائشہ پر تو بات ہی آ کر ختم ہو گئی, کیونکہ اما عائشہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, کئی باتیں صحابہ کرام کو نہیں پتا ہوتی تھیں اور وہ اما عائشہ بیان کرتی تھیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ان کی بیوی تھیں اور انہوں نے کہا کہ میں امت میں سب سے پہلی ہوں جس نے یہ بات خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو اما عائشہ فرما رہی ہیں کہ میں وہ پہلی ہوں, کہ میں سب سے پہلی ہوں جس نے اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو کہا کہ وہ جبرائیل امین ہیں جن کو میں نے ان کی شکل میں جو پیدا کیے گئے ہیں دیکھا, ایک دفعہ آسمان سے اترتے ہوئے اور ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے تھے, اس کے علاوہ نہیں دیکھا. تو یہ جو بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا, تو یہ بحث یہ ہے کہ بے شک جو دل کی آنکھ سے بھی, دل سے بھی دیکھا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو جو شکل دیکھی ہے, جو صورت دیکھی ہے, جس کی مثال بیان کی ہے, وہ نور کا پردہ دیکھا ہے, وہ شکل دیکھی ہے اللہ کی جو نور کا پردہ ہے, کیونکہ اللہ اپنے نور کے پردے میں. اور دوسری بات یہ بھی جان لیجئے کہ میدان محشر میں بھی اللہ اپنے نور کے پردے کے ساتھ تشریف لائیں گے. وہ نور کے پردے کے بغیر مخلوق کو جلا ڈالے گی. میدان محشر میں بھی سب جل جائیں گے. یہ آپ لوگ اپنے ذہن نشین کر لیں, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اپنے پردے کے بغیر آ جائیں تو ایک تو میدان محشر میں بھی ساری مخلوق جل کے راکھ ہو جائے گی, کیونکہ جب ہم جنت میں داخل کیے جائیں گے تو ہمارے جسم, ہماری آنکھیں, وہ ایک الگ نیا سسٹم ہمارے اندر ڈاؤن لوڈ کیا جائے گا جو اللہ کو بغیر نور کے پردے کو دیکھیں گی, کیونکہ ایکسائٹمنٹ ہی نہیں رہے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا جنتیوں سے کہ اب میرا بتاؤ کہ اور کون سی نعمت چاہیے, تو سب کہیں گے کہ سب مجھے ہمیں نعمتیں دے دیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے میں اب آپ سے راضی, آپ مجھ سے راضی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب ایک اور ایسا وعدہ ہے, وہ کیا ہے؟ تو جنتی کہیں گے کہ آپ کا دیدار. اور پھر پتہ نہیں کتنے ہزاروں پردے نور کے ہٹیں گے, اللہ تعالیٰ اپنے نور کے پردے ہٹا دے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تو یہی ایکسائٹمنٹ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جنت میں دیکھیں گے جب نور کا پردہ ہٹ جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کو نور کے پردے کے ساتھ نہیں دیکھا. اور میدان محشر میں بھی اللہ اپنے نور کے پردے کے ساتھ ہوگا, کیونکہ اگر نور کے پردے کے بغیر ہوگا تو جنت کی کوئی ایکسائٹمنٹ رہ ہی نہیں جاتی, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور نہ باقی جنتیوں کے لیے. بہت لاجیکلی سی یہ بات ہے. اب ان ساری باتوں کے بعد میں ایک ادنا گناہگار, خطاکار, بے تحاشا خطاکار انسان اپنا ایک بچپن کا خواب آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. پلیز اس سے کوئی ایسی بات مت لیجئے گا کہ میں کوئی بڑھائی بیان کرنا چاہ رہی ہوں, بلکہ میں تو اپنی شامت بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو, کیونکہ میں اس پر میرا اب موقف میں اپنے خواب سے آپ کو دوں گی کہ میرا موقف کیوں یہ ہے. اس کی وجہ, میں جب بالغ نہیں ہوئی تھی تو میں نے ایک خواب دیکھا تھا. جب میں بالغ نہیں ہوئی تھی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آئے ہیں جو کہ پورے ڈھکے ہوئے ہیں, لیکن
انسان کا مطلب قد، سر، ہاتھ، پیر ہمارے انسانوں کی طرح ہے، لیکن نہ تو ان کا چہرہ نظر آ رہا ہے، ایک پورا انہوں نے اوور کوٹ پہنا ہوا ہے سر سے پاؤں تک، ان کا ہوڈی جو ہے وہ ہڈ پورا سر تک سے گھونگٹ کی طرح یہاں تک آ رہا ہے، ہاتھ بھی چھپے ہوئے، پاؤں بھی چھپے ہوئے، لیکن انسان کی ہوئیت ہے. وہ میرے ایک رائٹ ایک لیفٹ پہ، اور انہوں نے کہا کہ اب آپ فوت ہو چکی ہیں اور اب چلیں آپ، اللہ کے پاس آپ کی حاضری ہوگی. اور مجھے وہ فرشتے زمین سے یوں اٹھاتے ہیں، مطلب میرے ایک کندھے پہ ایک فرشتہ ہاتھ رکھتا ہے، دوسرا دوسرے پہ، اور میں بیچ میں ہوتی ہوں، اور مجھے رائٹ لیفٹ فرشتے دونوں، جن کو میں دیکھ نہیں سکتی، وہ پورے ڈھکے ہوئے چھپے ہوئے، لیکن سٹرکچر ان کا انسان کا ہے، وہ مجھے زمین سے یوں کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور مجھے آسمانوں میں لے جاتے ہیں، بہت اوپر بہت اوپر بہت اوپر. اور پھر وہاں پر ایک کچی مٹی جیسے چکنی مٹی ہوتی ہے، اس کی ایک غار ہوتی ہے بہت بڑی، وہ بھی آسمانوں میں جا رہی ہے، اس غار میں مجھے لے کر جاتے ہیں، اور اس غار میں جا کر مجھے چھوڑ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور میں اکیلی اس غار میں دیکھتی ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف ایک رائٹ سائڈ پہ سیڑھیاں ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اس غار میں، جہاں وہ مجھے اتارا ہے، انہوں نے چھوڑا ہے کہ اب آپ فوت ہو چکی ہیں، اب آپ کا جو ہے حساب کتاب ہوگا، اب اللہ کے سامنے آپ کی حاضری ہوگی. یہ کہہ کر وہ مجھے اس غار میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اس غار میں کچھ نہیں ہوتا، اس غار کے اندر صرف رائٹ سائڈ پہ سیڑھیاں ہوتی ہیں. جب میں دیکھتی ہوں تو ان سیڑھیوں پہ چڑھتی ہوں، اور جیسے میں ان سیڑھیوں پہ چڑھتی ہوں، تھوڑی سی سیڑھی ہیں کچی مٹی کی، چکنی مٹی کی، اس پہ چڑھتی ہوں تو ایگزیکٹلی رائٹ سائڈ پہ صرف مجھے اتنا لگا ہے کہ کوئی فریم ہے بہت بڑا، اور اتنا بڑا ہے کہ اس فریم کا میں احاطہ بھی نہیں کر پائی، اور اتنے میں اس فریم سے ایک وائٹ لائٹ آئی ہے، ایسی لائٹ کہ جو میں اس کو برداشت ہی نہیں کر سکی، صرف اس کی ایک جھلک آئی ہے اس لائٹ کی، صرف اتنا مجھے پتا چلا کہ وہ کوئی لائٹ تھی. صرف میں یہ لفظوں میں آپ کو بیان کر پا رہی ہوں، لیکن میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ وہ صرف ایک سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے کی میں نے جو ہے نا وہ صرف ایک جھلک وائٹ لائٹ صرف وہ میری آنکھوں پہ پڑی، اور میں بالکل آنکھیں یوں بند کر کے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتی ہوں، اور میں دوسری طرف مطلب اس لائٹ سے بچنے کے لیے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتی ہوں، اور مجھے آواز آتی ہے کہ میں اللہ ہوں، اور میں وہ آواز سنتی ہوں تو اللہ مجھ سے باتیں کرتے ہیں، اور میں صرف آواز سنتی ہوں اور آنکھوں پہ میرے ہاتھ رکھا ہوا ہے، کیونکہ میں وہ جو ایک سیکنڈ کی جو لائٹ جس کا 1000واں حصہ وہ جب صرف میری پڑتی ہے تو میں بالکل آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتی ہوں، اور میں صرف سن رہی ہوں اب کان سے کہ میں اللہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی ساری باتیں کرتے ہیں، وہ مجھے بالکل یاد نہیں، صرف اتنا یاد ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں. اور اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور میں اپنا یہ خواب ڈر کے مارے میں نے پوری زندگی کسی کو نہیں بتایا، اور گمراہی کی طرف گئی. اور پھر جب اللہ کی طرف سے ہدایت آئی، اور 25 سال کی عمر میں نے قرآن پڑھا، اور نہیں 25 نہیں سوری 22 یا 23 سال کی عمر میں نے قرآن پڑھا، اور پھر میں جو ہے آہستہ آہستہ پھر مجھے 20 سال لگے اس علم کو حاصل کرنے کی. تو پھر میں نے جو ہے یہ سب قرآن کی آیتیں اور یہ سب، اور پھر جب میں ان احادیث پر پہنچی، اور میرا یہ پہلے سے یہ عقیدہ تھا کہ اللہ وہ جو میں نے جھلک دیکھی ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا، میں کیسے اللہ کو دیکھ سکتی ہوں. اور میرے دل میں یہی بات تھی کہ وہ اللہ کا پردہ تھا. اور یقین جانیے کہ میں بہت روئی جب یہ ساری احادیث میرے سامنے آئیں. اما عائشہ سے بھی یہی حدیث مروی ہے، اس کا نمبر بھی میرے پاس لکھا ہے دوسری ڈائری میں. تو اس میں اما عائشہ نے بھی کہا تھا کہ اللہ کا پردہ وہ نور ہے، کیونکہ اللہ نور نہیں ہو سکتا. جب میرے جیسے گناہ گار خطا کار انسان نے بالغ ہونے سے پہلے اتنا خوبصورت خواب دیکھا، اور اس میں وہ ایک روشنی میں نے دیکھی ہے، اس کی ایک کہہ رہی نا ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کی ایک جھلک وہ میں نے دیکھی ہے، میں کیسے اللہ کو دیکھ سکتی ہوں؟ میری جب اوقات نہیں ہے، جب مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ ایک جھلک دکھائی ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے وہ پردہ دیکھا ہے جس کو میں نہیں دیکھ سکی، جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھایا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو بہترین شکل و صورت میں دیکھا، تو وہ بھی اللہ کا پردہ تھا. تو یہاں سے یہ ساری حدیثوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود فرمان سے یہ پتا چل گیا کہ اللہ کا پردہ نور ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کے جیسا کوئی نہیں. نور سے فرشتے بھی بنے ہیں اور اللہ کا پردہ نور ہے، اللہ نور نہیں ہے.
کیپ اٹ ان یور مائنڈ. اگر آپ صحیح موقف پر رہنا چاہتے ہیں اور اپنا عقیدہ صحیح کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہی ایک سب سے بڑا انعام ہے کہ ہم نے اللہ کو جب اللہ کے پردے اللہ ہٹائے گا تو ہم اللہ کو اس کی اصلی شکل میں جنت میں دیکھیں گے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جنت میں ایسے کریں گے جیسے تم یہاں پر چاند کو دیکھتے ہو. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اس خواب کو بھی مبارک کرے میرے لیے، اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں جنت میں جاؤں، اللہ کا دیدار کروں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی وہ توفیق دے کہ آپ جنت میں جا کر اللہ کا دیدار کریں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے نور کے پردوں کے بغیر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.